بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او کما قال وصدق رسول کریم الامین المکین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ سب سامنے والا پردہ ذرا چک دے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم، جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب لم یزل ہم سب کی ان عظیم لمحات اور نورانی کیفیات اور سعادتوں بھری اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ رجب المرجب کا ماہ مبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہے۔ آج 1445 ہجری رجب المرجب کی 14 تاریخ ہے۔ ایک دن پہلے یعنی 13 رجب المرجب کو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، یعنی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خواجہ بطحہ سیدنا حضرت خواجہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کعبہ شریف کی عظیم اور بابرکت آغوش کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بات میں علماء اور محققین اور محدثین اور مؤرخین کا اختلاف ہے کہ آپ
کعبہ شریف کے جوف میں، کعبہ شریف کی آغوش میں پیدا ہوئے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے۔ بہت بڑا علماء کا، عرفاء کا طبقہ، اولیاء کا، صالحین کا، جو ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، بہت بڑا طبقہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کعبہ شریف کی آغوش میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے اوپر ایک ضعیف روایت بھی ہے، روایت کو اتنی مضبوط نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بات ہوتی ہے، بات درست ہوتی ہے، نقل در نقل کرنے والے، بیان کرنے والے کمزور ہوتے ہیں تو بات کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ پاکوں کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ بھی کمزور نہیں ہوتا۔ صالحین کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ کمزور نہیں ہوتا، کوئی جملہ ادنا نہیں ہوتا، کوئی جملہ ماڑا نہیں ہوتا۔ ان کی زبان سے نکلنے والے جملے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آدمی جتنا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں محبوب اور مکرم ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اس کی زبان اقدس حق ترجمان سے نکلنے والی باتیں بھی اتنی ہی افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس بات پہ اہل بیت اطہار کی روایات موجود ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ آگے نقل کرنے والے، پھر آگے نقل کرنے والے، پھر آگے نقل کرنے والے، انہوں نے اس ذمہ داری کے ساتھ، اس مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اسے روایت نہیں کیا، تو روایت ضعیف ہو گئی۔ باہر کیف روایت موجود ہے اس بات پر کہ حضرت علی المرتضیٰ آغوش کعبہ میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف جو علماء ہیں ادھر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی بہتان یا الزام تراشی نہیں لگائی جا سکتی۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق، تحقیق کے مطابق جو ان پر واضح ہوا، وہاں پر بھی ایک کثیر تعداد ہے مؤرخین کی، علماء کی، محققین کی، مفکرین کی، کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ آغوش کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو اختلاف ہو گیا، لیکن اب دو چیزیں دیکھنے والی ہیں، ادھر بھی علماء ہیں تو ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی اولیاء ہیں تو ادھر بھی اولیاء ہیں، ادھر بھی صالحین ہیں تو ادھر بھی صالحین ہیں، ادھر بھی اللہ کا ڈر، خوف، خشیت رکھنے والے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا ڈر، خوف، خشیت رکھنے والے ہیں، ادھر بھی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں تو ادھر بھی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بیان کرنے والے ہیں۔ جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ مولا کائنات آغوش کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ والے ہیں، جن کا نقطہ نظر ہے کہ آپ آغوش کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی اللہ والے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ادھر والوں کے پاس میری نظر میں ایک برتری اور ایک فضیلت ہے، کیا کہ ان کے پاس روایات موجود ہیں، اگرچہ کمزور ہیں۔ ادھر والوں کے پاس روایت ہی کوئی نہیں ہے، کمزوری کی کیا بات کرے؟ ادھر روایت تو ہے نا کہ آپ آغوش کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ادھر والے جو محققین علماء ہیں انہوں نے دیگر زاویوں کو ملا کے، دیگر اپنے علمی نکات کو ملا کے، جو کہ علماء کے لیے میں سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آغوش کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخی معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ ادھر والوں کے پاس روایت موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے، کوئی من گڑت نہیں ہے، ایسے کسی نے ٹھوک نہیں دی اور ٹھونس نہیں دی احادیث کی کتابوں میں۔ روایت کرنے والوں کے پاس روایت موجود ہے کہ آپ آغوش کعبہ میں کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، اتنی توانا، اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر اتنی مضبوط ہوتی پھر تو رولا ہی کوئی نہیں ہونا تھا، پھر تو اختلاف ہی کوئی نہ ہوتا۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب بات کمزور ہوتی ہے۔ ان کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، ان کے پاس ضعیف بھی کوئی نہیں۔ لہذا ثابت ہی ہوتا ہے اس ساری گفتگو سے کہ اس بات میں تو اختلاف ہے
کہ آپ آغوش کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس بات میں شک ہی نہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ نے پوری دھوم دھام کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں۔ اب ہمارا المیہ دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، عوام سے لے کے بڑی معذرت کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب میں علماء نہیں کہہ سکتا کہ ان کا بھی ایک پروٹوکول ہے اسلام کی نظر میں، علماء کا اپنا ایک شان اور وقار ہوتا ہے، لیکن ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستم ظریفی ہے، یہ ستم ظریفی ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ جس بات میں اختلاف ہے اس کو لے کر پھر اختلاف بھی، نزاع اور جھگڑا بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر جھگڑا کیا جائے، گل ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں، اس مسئلے پہ رولا ڈالنا، جس مسئلے پہ رولا ہی نہ ہو اس بات پہ جھگڑ پڑنا، جس بات پہ جھگڑا بنتا ہی نہ ہو، عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یار اس میں اختلاف ہے، اس کو چھوڑو، جس بات پہ اتفاق ہے 100% نہیں، کروڑوں فیصد اتفاق ہے، اس پہ بات کر لو۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے مولا کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری دھوم دھام کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس پہ بات کرنی چاہیے، حضرت مولا کائنات کے کردار پہ بات کرنی چاہیے، آپ کے اسوہ پہ بات کرنی چاہیے، آپ کے اخلاق پہ بات کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی شان اور عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے یہ بیان کرنا چاہیے، رسول اللہ نے ان کے مقام اور مرتبہ کو کیسے بیان کیا وہ بیان کرنا چاہیے، اصحاب کیا فرماتے تھے، اہل بیت کیا فرماتے ہیں، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، مبصرین، تجزیہ نگار، آج تلک علماء اور عوام اہل سنت کے نظریات کیا ہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ 100% لینا چاہیے۔ ہمارے اکثر جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، فضیلت بیان ہوتی ہے، سبحان اللہ، شان و عظمت، رفت، بلندی، مقام، مرتبہ، اور ان کی شانوں کے انبار اور دلائل بیان کیے جاتے ہیں، مگر تجزیہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی سیرت پہ کہاں تک چل رہے ہیں، ہمارا کردار ان کی سیرت کے آئینے کے اندر ہم کیا چیز ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، صالحین، اولیاء، محبوبان خدا، ان کا وجود اللہ کے نزدیک تو محبوب ترین اور مقرب ترین ہوتا ہے۔ ان کو کائنات میں جلوہ گر کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، کمزور لوگ، بعد والے لوگ، ضعیف لوگ، نحیف لوگ اور بے عمل لوگ ان کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیں، آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں۔ سب سے بڑا مقصد ان اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو کائنات میں بھیجنے کا یہ ہے۔ آپ خود میری بات سے اندازہ لگائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، دیکھیں فرشتے کبھی گناہ کرتے ہی ضرور لگایا کریں، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، ایک فرشتہ بھی گناہ گار نہیں، یاد رکھنا۔ وہ جو اس لیے میں ہی کا اضافہ کرتا ہوں، وہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، شراب پی لی اور پھر بچے کو قتل کر دیا، پھر زہرہ نامی عورت سے بدکاری کی، اللہ نے کنویں کے اندر، بابل کے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، ٹھیک ہے؟ تو بابل اصل لفظ ہے بابل، ہم اس کو بابل کہتے ہیں، بابل، بی بابلا، ہاروتا و ماروتا۔ قرآن نے صرف اتنی چیزیں بیان کی ہیں، نہ ان کا شراب پینا قرآن نے بیان کیا، نہ احادیث میں بیان ہوا، ٹھیک ہے؟ نہ اللہ نے بیان کیا، نہ رسول اللہ نے، نہ ان کا شراب پینا، نہ ان کا بچے کو قتل کرنا، نہ ان کا غیر محرم عورت کے ساتھ یارانہ لگانا، ٹھیک ہے جی، اس عورت کے ساتھ یارانہ لگانا، پھر اس سے بدکاری کرنا، یہ کچھ بھی نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے بیان کیا۔ بھائی ہمارے پاس پرانے واقعات کی جو کسوٹی سب سے مضبوط ترین ہے، یہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ اچھا یہ چیزیں کس نے بیان کی؟ وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے،
اسلام لے کر آئے، ان کے ہاں جو کہانیاں مشہور تھیں، غور نے کیا آپ نے، کن کے نزدیک؟ یہودیوں کے نزدیک. کیا؟ ہاں، ان کی بھی کتابوں میں نہیں آیا، جو حقیقی کتابیں ہیں ان کی بھی حقیقی کتابوں میں یہ سب چیزیں، ہاروت اور ماروت کا شراب پینا، بچے کو قتل کرنا، عورت سے جرانہ لگانا، پھر بدکاری کرنا، اور پھر یہ سارا جو ایک سلسلہ کار ان کو بابل کے کسی کنویں کے اندر الٹا لٹکا دینا، نہ اللہ نے بیان کیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ صحابہ نے اس کو بیان کیا. کہاں سے آئی یہ روایات؟ وہ اصحاب رسول جو پہلے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ہاں جو کہانیاں مشہور تھیں، انہوں نے آ کے صحابہ کو بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ کہانیاں مشہور ہیں. وہ نقل در نقل ہوتی رہی کہ یہودیوں کے ہاں یہ مشہور ہے، یہودیوں کے ہاں یہ مشہور ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو جب انہوں نے صحابہ کو بیان کی، اللہ کی عزت کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی ان کہانیوں پر کان نہیں دھرا، تصدیق نہیں کی، تائید نہیں کی. کسی صحابی نے کہا انہوں نے تم نے ٹھیک کہا، بالکل یہ واقعہ مشہور ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوا ہے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، کوئی تائید نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کہانیاں عوام کے اندر زیادہ دیر چلتی ہیں. آپ علمی بات کریں، اول تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سمجھ آ جائے تو بیان کرنے سے قاصر ہوں گے، بیان کریں گے علمی بات کو تو ممکن ہے غلطی کر جائیں. تو پھر کیا چیزیں مشہور ہوتی ہیں؟ قصے، کہانیاں، حکایات، واقعات، ادھر کی اور سب کو پتہ ہے. یہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہاں مزہ آ گیا یار، ایمان تازہ ہو گیا. کس کو سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے؟ جو ایمان والی ہوتی نہیں ہے. جس میں ایمان والی بات نہیں ہوتی، ہمارے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں کیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان کہانیوں میں سے ایک بہت بڑی کہانی یہ تھی. قرآن مجید میں ان کا قصہ موجود ہے. نہ شراب کا ذکر، نہ بچے کے قتل کا ذکر، نہ عورت سے جرانے کی بات، نہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا ذکر، نہ ان کو اس کنویں کے اندر الٹا لٹکانے کا ذکر، اور ان کا صبح قیامت تک سزا کے اندر رہنے کا ذکر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا میرے جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے وہ ہیں جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. شراب نافرمانی نہیں، بچے کو قتل کرنا نافرمانی نہیں، عورتوں کے ساتھ جرانے لگانا کیا نافرمانی نہیں؟ پھر ان کے اندر، فرشتوں کے اندر تو حص ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ایک حص ہے، خواہش ہے. مرد کے اندر مرد والی فیلنگز ہیں، عورت کے اندر عورت والی فیلنگز ہیں، خواہشات ہیں. فرشتوں کے اندر، ہاں فرشتوں کے اندر کوئی خواہشات نہیں. انہیں نہیں پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے. اللہ نے اس چیز کا گویا کہ علم ہی نہیں دیا، ان کو معلوم ہی نہیں. ان کو یہ ذائقہ کیا ہے، یہ چسکا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ سرور کیا ہے. ان کا لذت اللہ کے ذکر میں رہنا، ان کا چسکا، ان کا سرور، ان کی راحت، ان کا سکون اللہ کے ذکر میں گم رہنا، تسبیحات کرنا، تحمیدات کرنا، اور اس کی تحلیلات کرنا، اللہ اللہ کرنا. یہ ان کی لذت ہے، یہ ان کا کیف ہے، یہ ان کا چسکا ہے، یہ ان کی لذت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. یہ مردوں والے اور عورتوں والے معاملات سے اللہ نے ہر ایک فرشتے کو منزہ اور مبرہ رکھا ہے. تو پھر یہ کہانیاں کہاں سے آ گئی جب اتنے بڑے بڑے حقائق موجود ہیں؟ اب آئی آپ کو بات سمجھ؟ تو یہ کہانیاں صرف ایسے ہوائی کہانیاں ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. بات میں یہ کر رہا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو گناہ کی طاقت دی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کے یوں کان کو پکڑ کے نیکیوں پہ لگا دیتی. کیا پھر کوئی انسان گناہ کی طرف جاتا؟ بولے تو صحیح، نہیں جاتا. اگر اللہ کی قدرت انسان کو پکڑ کے یوں کان سے، اس کی گردن سے پکڑ کے یوں اس کو کہتا چل نیکی کا کام کر، جیسے فرشتے نیکی کا کام کر رہے ہیں، کیا کوئی انسان گناہ کرتا؟ کوئی انسان گناہ نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فرشتے گناہ کا کام ہی نہ کریں،
انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدسیوں والی پاکی بھی عطا کر دی اور جانوروں والی خواہشات بھی عطا کر دی. دونوں طاقتیں انسان کو دی. قدسیوں والی، فرشتوں والی پاکی، طہارت، پاکیزگی بھی دی اور جانوروں والی خواہشات بھی دے دی. جانور ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اولاد بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں اگرچہ قبیلہ خاندان نہیں ہوتا لیکن ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے اجڑ ہوتے ہیں. وہ اجڑ بناتے، ریوڑ بناتے، لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنا خاندان بناتے ہیں. ان کی بھی خواہشات اللہ نے ان کے اندر رکھ دی ہیں. ان کے اندر بھی وہ مرد اور عورت والی فیلنگز موجود ہیں. وہ خواہشات ان کے اندر رکھ دی. اب انسان کو دونوں چیزوں کا مرکب رکھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فرشتوں والی پاکی بھی انسان میں رکھی، جانوروں والی حیوانیت اور خواہشات کو بھی انسان میں رکھا اور اسے اختیار دیا، ڈھیل دی، چھوٹ دی کہ اب کر تو کیا کرتا ہے. دیکھتے ہی ہے اللہ کی رحمت کہ تو پاکوں کی طرف جاتا ہے یا ناپاکوں کی طرف جاتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، توجہ کرنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے. جب بچہ بلا وجہ روتا ہے، تکلیف اور بھوک کی وجہ سے نہیں روتا، کبھی وہ روتا ہے تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، کرب کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کبھی خامخواہ، کبھی بولا بھی تو کریں، کبھی خامخواہ رونے لگ جاتا ہے. وہ جو خامخواہ روتا ہے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خامخواہ کیوں روتا ہے؟ تکلیف بھی کوئی نہیں، مسئلہ بھی کوئی نہیں، دودھ بھی پیا ہوا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، صحت مند بھی ہے، لالیاں بھی پک رہی ہیں، بچے کو مسئلہ ٹینشن بھی کوئی نہیں، روتا کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا بتا تو وہی سکتا تھا جس کی نظر ہے، اللہ نے جن کو نگاہ دی ہے. سرکار نے فرمایا شیطان اس کی وکھی کے اندر انگلیاں مارتا ہے، اسے چوبے کرتا ہے، شیطان اس کو چھیڑتا ہے تو بچہ روتا ہے. اگر میرے بھائی اللہ نے انسان کے ساتھ شیطان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ نیکی پہ ابھارنے والا ایک ہمزاد، سادے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، نیکی پہ ابھارنے والا اللہ نے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا. اب آپ نے اور میں نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. اللہ کے ان محبوب بندوں کو کائنات میں بھیجنے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھتے انہیں جائیں، مانتے مجھ خدا کو جائیں. اس نے اتنے رسولوں کو بھیجا، جی 1,24,000 کم و بیش رسولوں نبیوں کو بھیجا. کیوں؟ وہ چاہتا تو حکم کرتا چلو بھائی سب نماز پڑھو. یہ بھائی والا بھائی نہیں، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، یہ با 2 آنکھوں والی ہے حمزہ اور چھوٹی یہ ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے اس کی وضاحت کی ہے کیونکہ ہماری ویڈیو پھر جاتی ہے، بعد میں کہتے ہیں آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی. یہ وہ بھائی نہیں ہے جو بہن بھائی ہوتا ہے، یہ اردو والا بھائی ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان سارے کے سارے نیکی کا کام کرتے نہیں. اس نے اپنے محبوب بندوں کو اس کائنات میں بھیجا. کیوں؟ ان کو دیکھتے جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ. تم میری تلاش میں ہو، فکر نہ کرو، ان کے ساتھ آ جاؤ، میں خدا تمہیں مل جاؤں گا. اور ان پاکوں میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام علی المرتضیٰ کا نام ہے. ان کی صالحیت اور ان کی پاکی کا عالم دیکھیے. رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں علی مع القرآن، علی کو جوڑا، معیت، مصاحبت، یارانہ، سنگت. لفظ سمجھ آ رہی؟ مع کا معنی ہے معیت، ساتھ، سنگت، یارانہ، مصاحبت. فرمایا علی مع القرآن، علی کی سنگت قرآن کے ساتھ ہے، علی کا یارانہ قرآن کے ساتھ ہے، علی کی مصاحبت قرآن کے ساتھ ہے.
علی کی دلداری قرآن کے ساتھ ہے، علی کا جوڑ قرآن کے ساتھ ہے، علی کا ساتھ اور تعلق قرآن کے ساتھ ہے، علی کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے، علی کا جوڑ قرآن کے ساتھ ہے۔ یا اللہ قرآن کا جوڑ فرمایا علی کے ساتھ ہے۔ یارانے بدل جاتے ہیں، سنگتیں پرانی ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ رشتے بدل جاتے ہیں، پل بھر میں رشتے بدلتے ہیں۔ کئی بندے نصرت فتح علی خان سمجھن لا پہنے، رشتے اللہ کی قسم 1 سیکنڈ سے پہلے رانسا بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رشتے بدلنے میں، یارانے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کل تو ہم بڑا دیکھ رہے ہیں، الیکشن کا دور ہے نا، یار یار تو ملک آندہ پہ ہے، سجن سجن تو بھجدہ پہ ہے۔ مینوں کئی بندیاں نے آکے ساڈا بھی اعلان کرو، میں کیا اتھے اللہ تو رسول دا اعلان ہوندا ہے۔ توجہ فرمائی، ہمارے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی قرآن کی بات ہوگی، رسول کی بات ہوگی، جو قرآن کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو اسلام کے ساتھ ہے، جو دین کے ساتھ ہے، جو مذہب کے ساتھ ہے، جو شریعت کے ساتھ ہے، جو مسجد کے ساتھ ہے، جو مدرسے کے ساتھ ہے، جو پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، پڑھانے والوں کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم چوروں کے ساتھ نہیں، اچکوں کے ساتھ نہیں، بدماشوں کے ساتھ نہیں، عیاشوں کے ساتھ نہیں، اور لوگوں کا خون پینے اور چوسنے والوں کے ساتھ نہیں، ڈاکے ڈالنے والوں کے ساتھ نہیں، اور لوگوں کے گال ادھیڑنے والوں کے ساتھ نہیں، اور ان کے بنیادی حقوق کو غصب کر کے، ان کے بنیادی حقوق علم، تعلیم، صحت، زندگی، صاف کھانا، صاف پانی، عمدہ رہائش، بہترین مسکن، یہ بنیادی حقوق اللہ اس کے رسول نے آپ کو اور مجھے دے کر پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں ان میں سے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، اور اس کے اوپر غاصب ہیں، ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ جو آج مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہر ایک نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرو کہ ہم کبھی کہ آپ نے سنا، دیکھو مسجد کو تو وہ بھی ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو مسجد کے اندر ہے ہی نہیں، ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہے، فلاں کا لگا ہوا ہے، فلاں کا لگا ہوا ہے، بات دور چلی جائے گی، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے، شاہ جی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہم علی کے ساتھ ہیں، علی ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں علی کے ساتھ ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا، رشتے بدل جاتے ہیں، سنگتیں ٹوٹ جاتی ہیں، یارانے بکھر جاتے ہیں، رشتے برباد ہو جاتے ہیں، یار یار سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کی معیت ہے، ان کی مصاحبت ہے، ان کی سنگت ہے، ان کا دوستانہ ہے، بنے گا کیا؟ زندگی تو بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے، ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو، کیا فرمایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حتی یاردا علی الحوض، فرمایا لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض، فرمایا ان میں فرقت نہیں ہوگی، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، ان کا دوستانہ نہیں ٹوٹے گا، ان کی معیت خراب نہیں ہوگی، ان کا آپس میں تعلق برباد نہیں ہوگا۔ لن یتفرقا، یہ حرف لن ناصبہ ہے، ہرگز نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے، معنی یہ ہوا لن یتفرقا، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ان کی معیت تباہ برباد نہیں ہو سکتی، فنا نہیں ہو سکتی، ان پہ عدم نہیں آ سکتا، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا حتی یریدا علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ علی اور قرآن دونوں مل کے میرے پاس قیامت والے روز حوض کوثر پہ نہ آ جائے۔ قیامت آئے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، ماں بچے سے بھاگ رہی ہے، بچے ماں سے بھاگ رہے ہیں، اور تیرے نبی کا یہ کتنا خوبصورت فرمان ہے، لن یتفرقا، ما یتفرقا بھی کہا جا سکتا تھا، نہیں جدائی ہوگی بس، نہیں حضور نے یہ نہیں کہا ما یتفرقا، یہ نہیں فرمایا، ما یتفرقا کا بھی یہی معنی ہے،
مگر لن یتفرقا کا معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی ہو سکتا ہی نہیں۔ ذہن میں سوال آ سکتا تھا قیامت آنی ہے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کچھ چہرے خوش ہوں گے، کچھ چہرے پریشان ہوں گے، اور وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی کہ ماں اپنے بچے سے، بچے اپنی ماں سے، ایک دوسرے سے رشتے بھاگ رہے ہوں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نسب خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یارانے پرانے ہو جائیں گے، پہچان باقی نہیں رہے گی۔ خیال تھا، آ سکتا تھا، میرے نبی نے اس سوراخ کو بند کر کے کہا خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ علی قرآن سے جدا ہو جائے اور قرآن علی سے جدا ہو جائے، لن یتفرقا، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا علی کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو علی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے اور اس کے رسول نے جوڑا۔ توڑنے والا بھی وہ ہے، جوڑنے والا بھی وہ ہے، وہ توڑے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اے وہ جوڑے تو کوئی توڑ نہیں سکتا میرے بھائی۔ تو یہ جوڑ دیا ہے۔ تو مولا کائنات کا شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بہقی شریف کے اندر موجود ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، توجہ ہے؟ اور آپ کے اس فرمان عالی شان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، میں نے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ اپنا جائزہ لینا ذرا۔ مولا کائنات کی عزت و عظمت کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جس بندے کا دل کرے کہ وہ اس امت میں، توجہ ہے، جس بندے کا دل کرے کہ اس امت میں وہ کسی آدمی کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علمی مقام اور مرتبہ دیکھے، جو علم، جو شان، جو عزت، جو وقار اللہ نے اپنے پیغمبر ابو البشر پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، جس علم کو دیکھ کر سارے کے سارے فرشتے سر بسجود ہوئے تھے، معن ہوئے تھے اور سارے جمع ہو کر ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جس علم کی شان اور قدرت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کا علمی مقام اور مرتبہ، روب، دبدبہ، جلال دیکھ کر سارے فرشتے اللہ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ اس علم کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو بندہ چاہتا ہے اس امت میں، میری امت میں، سرکار نے فرمایا کہ وہ کسی ایک بندے میں وہ علمی شان، وہ علمی دبدبہ، وہ علمی قد کاٹ، وہ علمی روب، وہ علمی جلال، وہ علم کی فراوانی دیکھنا چاہتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَىٰ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس آدمی میں وہ تقویٰ دیکھے جو تقویٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے اور میں نے حضرت آدم کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن حضور جب فرما رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرما رہے تھے اور کائنات کے لوگوں کو مطلع کر کے، اور کائنات کے وہ لوگ کائنات کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اولین و آخرین میں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عمدہ، سب سے اونچا، جن کو آپ اور میں مصطفیٰ کے اصحاب کہتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ وہ ہدایت کا مینار، وہ اصحاب رسول، میرے آقا علیہ السلام نے ان اصحاب سے کہا، اے میرے صحابہ، من اراد ان ینظر، جس بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ دیکھے، الی آدم فی علمہ، حضرت آدم کا علم دیکھے، وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَىٰ، اور وہ حضرت نوح والا تقویٰ دیکھے۔
پرہیزگاری دیکھے, طہارت دیکھے, پاکیزگی دیکھے, جلوت و خلوت کو پاک دیکھے. نمبر 3 وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, اور جو چاہتا ہے کہ ابراہیم والا حلم دیکھے. سید الانبیاء کے دادا جان, امام الانبیاء کے دادا جان حضرت ابراہیم کا حلم دیکھے, بردباری دیکھے. لوگ تکلیف دیں اور وہ دعائیں دے, لوگ اذیت پہنچائے اور وہ سجدے میں گر جائے, لوگ طرح طرح کے ظلم ڈھائیں اور وہ اللہ سے دعا مانگے. اپنا سفرہ, اپنا دسترخوان وسیع کر دے, گالی دینے والوں, اذیت دینے والوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھائے, ان کے بغیر کھانا نہ کھائے. ماں کھائے تو کھائے, ابراہیم نہ کھائے. جو بردباری دیکھنا چاہتا ہے, جو حلم دیکھنا چاہتا ہے, مگر وہ حلم تو بڑے لوگوں میں ہے, آپ میں بھی کوئی نہ کوئی حلم ہے, مجھ میں بھی کچھ نہ کچھ حلم ہے, مگر حلم وہ دیکھنا چاہتا ہے حضرت ابراہیم والا, اور دیکھنا چاہتا ہے میری امت کے کسی آدمی میں. نمبر 4 وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ, اور جو موسیٰ کا روب دیکھنا چاہتا ہے, میری امت کے کسی آدمی میں جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے, میری امت میں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دبدبہ دیکھنا چاہتا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت, اللہ کے لیے شدت کو دیکھنا چاہتا ہے, جو اللہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غضبناکی کو دیکھنا چاہتا ہے, مگر چاہتا ہے کہ اس امت میں دیکھے اور میرے غلاموں میں دیکھے. نمبر 5 وَإِلَىٰ عِیسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ, اور جو عبادت عیسیٰ والی دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھنا میرے امتی میں چاہتا ہے. اب صحابہ کے دل تو دھڑک رہے ہوں گے, وہ کون ہے جس کے پاس آدم علیہ السلام کا علم ہے, نوح علیہ السلام کا تقوی ہے, حضرت ابراہیم والا حلم اور بردباری ہے, حضرت موسیٰ والا غضبان ہے, شدت ہے, سختی ہے, روب ہے, دبدبہ ہے, جلال ہے. کون ہے وہ بندہ جس کے اندر عبادت کا معیار اس کا یہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہے؟ کون ہے وہ آدمی جس میں 5 اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف جمع ہیں؟ دل تو دھڑکتے ہوں گے, نگاہیں تو اٹھی ہوں گی, بددعا کے چہرے کی زیارت تو ہوتی ہوگی, تلاوت تو ہوتی ہوگی, سبحان اللہ تو دل میں فرماتے ہی ہوں گے. کون ہے وہ بندہ جس میں یہ عظمتیں اور یہ شانیں اور یہ رفعتیں بلندیاں ہیں؟ میرے آقا نے لب ہلائے, خدا کی قسم وہ لب ہلاتے تو موتی رلتے اور پھول جھڑتے, یوں لگتا کہ جیسے کہکشاؤں نے اپنا نظام بدل لیا, رنگ بدل لیے ہیں, موسم تبدیل ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَیبَتِهِ وَإِلَىٰ عِیسَىٰ فِي ہیبتِهِ فِی عِبَادَتِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِی طالب. فرمایا 5 فرمایا جس نے 5 اولو العزم پیغمبروں کی عظمت, علم, ہیبت, وقار, روب, دبدبہ, جلال اور عبادت کا مظاہرہ کرنا ہو, وہ میرے علی کو دیکھے. اللہ نے اسے علم دیا ہے آدم والا, اللہ نے اسے تقوی دیا ہے نوح والا, اللہ نے علی کو بردباری حلم دیا ہے, معاف کرنے کی, عفو درگزر اور غصہ پینے کی طاقت اور شان اور جمال عطا کیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم والا, اور ان کو ہیبت, روب, دبدبہ, جلال, غصہ, غضب دیا ہے اللہ کے لیے. حضرت موسیٰ والا, عبادت کا ذوق, قیام, رکوع, سجود, صوم و صلاۃ کی پابندی. عیسیٰ والی جو دیکھنا چاہتا ہے, او میرے سے ابا ادھر ادھر نہ جاؤ, میرے علی کو دیکھو, اللہ نے علی کو یہ شان عطا فرمائی ہے. کلام الامامی امام الکلام, کلام الامامی امام الکلام. کلام الامام, امام کی بات باتوں کی امام ہوتی ہے, بڑوں کی بات باتوں کی امام ہوتی ہے.
کلام الامام امام الکلام سیدی اعلی حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی پھر ان کی یہ جولانیہ، یہ مقام، یہ شان، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ دے کر پھر فرمایا اصل نسل صفا. اصل کہتے ہیں جڑ کو، نسل صفا، صفا کہتے ہیں پاکیزگی، صفائی سے نکلا ہے. مگر یہ وہ والی صفائی نہیں ہے جس کا آپ کر میرے ذہن میں جاتا ہے، خیال جاتا ہے. یہ صفا ہے، صفی اللہ، صفی اللہ والا یہ صفا ہے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اور جس نے رسول اللہ کی نسل کی اصل دیکھنی، اور حضور دے قدمہ دے نال روڑے لگن، ذرے لگن، تو او بھی آفتاب اور خورشید اور مہتاب بن جان. تے جیڑی نسل ہے، اور نسل کا جوڑ ہی کوئی نہیں. اگر نسل دا جوڑ نہیں تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے غور کرو نسل دی اصل دا جوڑ کی تو لیا ہوگے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. او چلے لانا لے ہو، نمازہ پڑھنا لے ہو، روزے رکھنا لے ہو، زکاة دینا لے ہو، بڑی عبادت کرنا لے ہو، اللہ تک پہنچنا جے تے وجہ وصل خدا، خدا کی ملاقات کی جو وجہ ہے اس کے دامن کو پکڑو. وجہ وصل خدا، وصل ملاقات، وجہ وصل خدا. پھر سنیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم اہل سنت کے نزدیک اہل سنت کا جو شیر ہے، امام اعلیٰ اہل سنت کا جو شیر ہے، توجہ ہے، ہم اہل سنت کے نزدیک علماء کا متفقہ میں فیصلہ بیان کرنے لگا ہوں، اہل سنت کے علماء کا، ائمہ کا، محققین کا، کہ شعر تو شعر ہوتے ہیں نا، شاعر ادھر کا کلابہ ملا دیا، ادھر کا ملا دیا، ذرے کو آفتاب بنا دیا. اعلیٰ حضرت کم نہیں کیتا، جیڑا ذرہ ہے وہ ذرہ ہے، تے جیڑا آفتاب ہے وہ آفتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے شعراء کی کردے نے ذرے نو آفتاب تے آفتاب نو ذرہ. شعراء دا تے بس نہیں چلدا، انہاں دا دل کرے تے او افق تے چمکن والے سورج نو اپنی محبوبہ دی نک دی نتھلی بنا چھڑے. تے اعلیٰ حضرت انج نہیں کیتا، جیڑا ذرہ سی اعلیٰ حضرت دے اشعار دے اندر او ذرہ ہے، تے جیڑا پہاڑ سی اعلیٰ حضرت دے شعراں دے اندر او پہاڑ ہے. آپ نے ادھر دا ادھر نہیں کیتا تے ادھر دا سودا ادھر نہیں کیتا. تے اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا، ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ امام اہل سنت کے اشعار ہمارے نزدیک فتویٰ کی حیثیت رکھتے ہیں. چھوٹا آدمی نہیں ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو مصطفیٰ کی شمع رسالت کا جو پروانہ ہے، اصحاب رسول کا دیوانہ ہے، اہل بیت کے در کی گدائی کرنے والا ہے اعلیٰ حضرت، جو ہمارے امام ہیں، جو اعلیٰ حضرت ہیں اپنے زمانے کے. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مرتضی شیر حق. کئی بندے تبھی آج کل ٹور پہنے جی انہوں نے اسد اللہ کنے کیا وہ اللہ دے شیر کی میں ہو گئے. زبان کو لگام ڈال کے بات کرو. ہمارا مزاج مناظروں والا نہیں ہے، مگر جب بات آتی ہے غیرت کی تو پیچھے ہم بھی نہیں رہتے. اعلیٰ حضرت دیکھو کیا فرما رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، سارو شربت پہ لاکھوں سلام. تو وہ ہے سید اعلیٰ حضرت جن کو فرمایا اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کے بارے میں اصل نسل صفا، رسول اللہ کی نسل کی اصل ہے علی. مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کے محافظ کا نام ہے حضرت علی. حسن و حسین کے بابا جان کا نام ہے حضرت علی. وہ مرتضی ہیں
وہ شیر حق ہیں، وہ اشجع الاشجعین، اشجع سب سے زیادہ امت مصطفیٰ میں بہادر طاقتور، اشجع بڑے بڑے بہادروں میں سب سے بڑا بہادر۔ ایک بزدلوں میں بہادر ہوتا ہے، ایک اندھوں میں کانا ہوتا ہے، وہی راجہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں، کمزوراں وچ بہادر نہیں، بہادراں وچ بہادر۔ اشجع سارے بہادروں میں، بڑے بڑے بہادروں میں جب علی آتے ہیں پھر علی ورگا بہادر کوئی بھی نہیں۔ خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا، مگر خدا کی قسم علی حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی کا جہاد اور ان کی ضربت اور ان کی ہیبت ایک طرف، مولا کائنات کی تلوار کا خیبر والے روز چلانا ایک طرف، پھر سارا دن نہیں، ایک ضربت مرحب کو جو ٹوٹے کیا، وہ ایک ضربت، وہ ایک وار، وہ ایک مار، وہ ایک طرف۔ اور حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے اسلام کے اصلی اور نسلی با کمال اور بے مثال و بے نظیر کمانڈر، ہیرو اسلام کے، ان کی ساری زندگی کے جہاد ایک طرف، میرے مولا علی کی خیبر والے دن ضربت ایک طرف، وہ مار، وہ وار، وہ ایک جو ٹوٹے کیا تھا وہ ایک طرف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشجع الاشجعین، بڑے بڑے بہادروں میں جو سب سے بڑا بہادر ہے اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی کا پوری زندگی کا جو اسلوب ہم دیکھتے ہیں وہ علم کے ساتھ دوستی دیکھتے ہیں۔ بس میری بات ختم ہو گئی۔ ہم کتنا علم پرور ہیں، ہم کتنا علم دوست ہیں، ہم نے علم کے لیے کیا کیا؟ علم سے مراد خیر کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، لیکن بالخصوص دین کا علم، دین کا علم بالخصوص وہ بھی مد نظر رہے، اور جو ہمارے ضروریات ہیں، جو عصری علوم ہیں، اس کی طرف بھی دیکھیں۔ آپ نے، میں نے اپنی اولاد کے لیے، بتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، گلی محلے کے جو غریب ندار مفلس ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچے ڈاکوؤں کو دے رکھے۔ علم دوست بنے۔ حضرت مولا کائنات کی سیرت میں ہمیں علم کی جھلک نظر آتی۔ نمبر 2، پھر آپ کا تقوی دیکھیے کہ ہم تقوی و طہارت کہاں تک ہے ہمارے اندر، کھاتے ہوئے، کماتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، خون پسینہ بہاتے ہوئے، سارا دن دکان پہ بیٹھے رہتے، محنت کرتے، مارے مارے پھرتے، توجہ ہے، بوریاں لاتے ہیں، زندگی خدا کی قسم ان بوجھوں کے نیچے اور ان بوجھوں کے تلے دب کے فنائیں ہو رہی ہیں۔ مگر سوچئے، خیال کیجئے کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ میں نے جو کمائی کرنی ہے، جو میری تجارت ہے، اس کے اسلامی قوانین کیا ہیں؟ مارکیٹنگ تو سیکھ لی میرے بھائی آپ نے، بچوں کو سکھا دیا آپ نے، قرآن کہاں پر ہے، اسلام کہاں پر ہے، شریعت کہاں پر ہے، آپ کی اسلامی تہذیب کہاں پر ہے؟ یار مجھے کچھ تو بتاؤ۔ پھر اللہ کے لیے بردباری، حلم، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسار سے کام لینا۔ بچے سے غلطی ہو گئی، بد دعائیں نہیں دینے شروع ہو گئے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں دل کڑتا ہے، مائیں بد دعائیں دے رہی، انشاءاللہ تیرا کک نہ رہے، اللہ کرے تیرے پہ عذاب نازل ہوگئے، تو ادھر ٹوٹی مرے۔ ابا اپنے پتر سے بات کرتا ہے تو گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتا، دھتکار کے بات کرتا ہے، نفرت سے بات کرتا ہے۔ پتر ہے تو وہ اپنے بے کے گلما جب تک پکڑ نہ لے وہ بات نہیں کرتا، وہ جب تک تیوری نہ چڑھا لے، جب تک سر نہ مار لے، جھٹک نہ لے، وہ بات ہی نہیں کرتا۔ کہاں ہے ہمارے اندر وہ تقوی؟ کہاں ہے وہ پرہیزگاری؟ کہاں ہے وہ علم؟ کہاں ہے؟ تو مولا کائنات کا تیسرا بڑا وصف ہے علم، بردباری، معاف کرنا، بیوی کو معاف کرنا۔ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی غلطی پہ مطلع ہو کر پردہ ڈال لے، معاف کر دے، اللہ سے دعا مانگے، روئے گڑ گڑائے، گڈی نہ چڑھا دے۔ کوئی غلطی ہمارے ہاتھ آئی نہیں، کسی کی کوئی بات پتہ چلی نہیں، ادھر کانا پھوسی، ادھر کانا پھوسی، ادھر کانا پھوسی، لگ گئی پتہ، پھر لو بس وہ ایک پتہ لگ دیں پتہ نہیں کتنے ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا کائنات نے علم آپ کی زندگی کا بہت بڑا وصف ہے۔ پھر اللہ کے لیے غصہ ہونا وہ کہاں پر ہے؟ پھر وہ عبادت کا ذوق، وہ راتوں کی نیم شبی کی آہیں کہاں پر ہے؟ یہ سب کچھ
دوستو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا صحیح کامل اکمل ملنگ وہ ہے جو میرے اور ہمارے مولا کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. آپ نے نعرے لگائے، ذوق کا مظاہرہ کیا، ایمان کو جلا ملتی ہے، لیکن یہ وقت بڑا نازک ہے، بالخصوص امانت کا اور شہادت کا یہ دور چل رہا ہے. کسی چور کو، اچکے کو، ڈاکو کو، بے ایمان کو کہ ہاتھوں فروخت نہ ہونا. ہو رہے ہیں لوگ اور ہوں گے، مجھے پتا بھی ہے. اگر میں ممبر سے اتر کے بات نہیں کر سکتا، ممبر پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں. لوگ بکیں گے، بک چکے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں، غاصبوں کے ہاتھوں، ظالموں کے ہاتھوں، شرابیوں کے ہاتھوں، بدکاروں کے ہاتھوں. خاندانوں کے خاندان بک چکے، قبیلوں کے قبیلے بک چکے. لیکن یاد رکھنا یہ قرض ہے قوم کا. ناقابل تسخیر قوم کو تیار کرنے کے لیے آپ کو شجاع اور بہادر بننا ہوگا، بے باکی کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوگا. اگر نہیں تو اسلام کا دوسرا زاویہ ہے حکمت، دنائی، مصلحت، لیکن ساتھ چور کا نہ دینا. اگر ڈٹ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، معاملات ہیں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بس سارا کچھ فنا کر دو، تباہ کر دو. میں دوسرے دو زاویے رکھ رہا ہوں. سامنے آ جاؤ تو سبحان اللہ، نہیں آ سکتے تو حکمت. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لڑائی بھی کرو تے اچھائی دی انتہا کر دیو. وجادلہم باللتی ہی حسن نہیں، باللتی ہی احسن. یہ بھی لڑائی کا ایک طریقہ ہے. میدان سج چکے ہیں، مار کا بپا ہو چکا ہے. حق اور باطل کا پہچانو. میں نے کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگنا، میں نے اسلام کے لیے ووٹ مانگنا ہے. میں نے آپ کے وقار کے لیے ووٹ مانگنا ہے. میں نے آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے لیے مانگنا ہے. اس ملت کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے. کھا گئے ہیں یہ لوگ ہمیں، اور ہم ان کی آغوش میں ان کے جوتے چاڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں. توف ہے ایسی زندگی پر، اور 4 دن کم جیے نا، اس میں کیا تکلیف ہے. مگر ان کے ساتھ جیو جنہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے. یہ میری نصیحت، یہ میری التماس، یہ میری گزارش دل تھام کر سن لیں. اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے. میں پہلا آکھیا ہے نہ تسا میری قبر جانا ہے، نہ میں تہاڈی قبر چونا ہے. سارے اپنی اپنی گورے جانا ہے، اپنی اپنی قبر جانا ہے. سوالیں جواب دینے ہیں. جدو اللہ چاہتا ہے توڑ مروڑ کے رکھ چھڑتا ہے. اسلام کی خاطر بیدار ہو جاؤ. اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کے لیے. اپنی تہذیب کو بچاؤ. تباہ و برباد ہو چکے ہم. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے.